Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد سے دل کو سرور ملتا ہے، ذہن و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نام محمد کا وسیلہ دے کے، نام احمد کا واسطہ دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ آتے ہی پورے عالم کے مسلمان ایک طرح سے خوشی مناتے ہیں، اور خطیب اپنے خطبے سے، مبلغ اپنے تبلیغ سے، مضمون نگار اپنے مضامین سے، سیرت کے عنوان سے دنیا والوں کو روشناس کرانے کی ہر شخص و ناقص کوشش کرتا ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کو بیان کرنا، سیرت کو بیان کرنا، یہ عین عبادت ہے۔ مگر ایک ہے منانا اور ایک ہے سیرت کو ماننا، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ نبی محترم شفیع اعظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے منانے کے لیے نہیں بلکہ منانے کے لیے، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو منوانا، یہ سیرت کا تقاضا ہے۔ سیرت کا تقاضا ہماری زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ سیرت کا تقاضا انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک اور موت کے بعد سے لے کے جنت تک کا ہے، اور صرف میلاد ملانا اس کا تقاضا ہے گازا بازا ڈھول تماشا۔ اس سے نہ کبھی انسان کو فائدہ ہوا ہے اور نہ فائدہ ہونے کا کوئی چانسز ہے۔ سیرت
انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، انسان کسی انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ سیرت کا تقاضا ہے کہ انسان جس حال میں بھی رہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ سیرت کا تقاضا ہے کہ باپ ہے تو بیٹے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، بیٹا ہے تو باپ اور ماں کے عظمت و احترام کرے۔ مگر آج جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان خوشی تو مناتا ہے، جھنڈیاں تو لگاتا ہے، روڈوں کو تو سجاتا ہے، مگر اپنے اندر گناہوں کی کالی کوٹھری پر کبھی چھانک کے نہیں دیکھتا کہ سیرت ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہی ہے۔ نبی کی ولادت پر خوشی منانے سے اگر کام چل جاتا تو دنیا تاریخ میں سب سے پہلے ابو لہب نے بھی خوشی منائی تھی، مگر اس نے سیرت کو اپنایا نہیں، اس نے صرف خوشی منائی۔ ابو لہب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، نبی جب پیدا ہوئے تو یہ خبر صوفیہ نام کی ایک بانی تھی، یہ لے کر کے دوڑتے ہوئے ابو لہب کے پاس پہنچی اور ابو لہب سے کہا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، کیونکہ وہ ابو لہب کی باندھی تھی، کہا کہ اے میرے سردار، آپ کو بھتیجا مبارک ہو، آپ کے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ ابو لہب کو اتنی خوشی ملی کہ خوشی کے مارے اس نے فوراً صوفیہ سے کہا کہ تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی، جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ مگر انجام دیکھیے، ابو لہب نے میلاد میں خوشی تو منائی، سیرت کو نہیں منائی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال بعد اعلان نبوت کرتے ہیں تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا وہ ابو لہب ہوتا ہے۔ نبی کا انکار کرنے والا پہلا آدمی ابو لہب ہوتا ہے۔ خوشی منانے میں بھی آگے تھا، پتھر مارنے میں بھی آگے۔ یہ فرق ہے میلاد میں خوشی منانے والا اور سیرت کو اپنا کر کے اپنے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرنے والا۔ نبی کی محبت پیدا کی، بلال حبشہ میں پیدا ہوا، اسے نہیں معلوم تھا کہ نبی کب پیدا ہوئے، اسے نہیں معلوم تھا کہ نبی کی ولادت میں کیا ہوا تھا، صہیب کو نہیں معلوم تھا وہ روم میں پیدا ہوا، سلمان فارسی کو نہیں معلوم تھا وہ ایران میں پیدا ہوا، مگر انہوں نے سیرت کو اپنایا اور نبی کے مشن کو اپنایا، نبی کے طریقے کو اپنایا، نبی کی جو ہے لائے ہوئے دین کو اپنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی جب معراج میں گئے ہیں تو بلال آگے آگے چل رہے ہیں۔ نبی آئے واپس، کہا بلال میں جنت میں تھا، میں جب معراج میں گیا تو میرے سے آگے تیری چاپ کی آواز آ رہی تھی، تیرے پیدل چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اے بلال ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اندر یہ خصوصیت کیسے پیدا ہوئی؟
کہ مجھ سے پہلے تو جنت میں داخل ہوا۔ حضرت بلال رونے لگے اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ سے پہلے چلا جاؤں، مگر جس سواری پہ آپ سوار تھے اسی سواری کا نکیل پکڑ کے میں آپ کا غلام آگے آگے چل رہا تھا۔ نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ تو کیسے گیا، یہ بتا کہ تیری جانے کی وجہ کیا ہے، کون سا ایسا تو عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت شکریہ کی نماز ادا کرتا ہوں، اسی لیے اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اے میرے نوجوانوں، ربیع الاول کے جلوس میں نکلنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور تم کیا تماشا کر رہے ہو۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے چلوں۔ ایک بادشاہ، اس کا ایک غلام تھا جس کے غلام کا نام محمد عمر۔ پوری زندگی اس کو بادشاہ اپنے قریب رکھتا تھا، جب کوئی ضرورت ہوتی بلاتا محمد عمر، وہ کہتا ہے ایک دن اتفاق ہوا کہ بادشاہ کو کچھ ضرورت پیش آئی، بادشاہ نے کہا بلانا تھا اپنے غلام کو، مگر بادشاہ نے محمد عمر نہیں کہا، صرف کہا کہ اے عمر ادھر آؤ۔ یہ آواز کان میں غلام کی پڑتی ہے، غلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتا ہے، غلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا۔ پانی وانی مارنے کے بعد بہت اس کی جو ہے یہ کرنے کے بعد جب اسے ہوش آیا، بادشاہ نے پوچھا بھائی تو بے ہوش کیوں ہو گیا تھا؟ تو وہ ساروں قطار رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا اے میرے آقا، آج تک میں آپ کی خدمت کرتا رہا، آج تک میں آپ کو اپنا آقا تسلیم کرتا رہا، اے میرے آقا مجھ سے کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ آج آپ نے محمد عمر کے بجائے صرف عمر کہہ کے پکارا ہے؟ میری آپ کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو میں نے یہ فیصلہ کیا اے عمر اب تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ محمد سے تیرا رشتہ کٹ گیا، تیرے نام کے ساتھ محمد عمر ہے، مگر بادشاہ تجھے صرف عمر کہہ کے بلا رہا ہے۔ جس کا تعلق محمد سے نہ ہو اس عمر کا کیا فائدہ، اس سے بہتر تو میں مر جاؤں، اسی لیے میں مارے غم کے بے ہوش ہو گیا۔ اے مسجد عائشہ میں بیٹھے ہوئے ایمانی نوجوانوں، ذرا سوچو تو صحیح وہ بادشاہ کیسا تھا، وہ غلام کیسا تھا۔ جب یہ آواز سنی تو اس بادشاہ نے کہا اے میرے پیارے، تو حقیقت میں بڑا احترام کا لائق ہے، مگر سن میری بھی بات سن۔ کہا جب میں میرے آقا کا نام لیتا ہوں تو میں نے زندگی میں کبھی بغیر وضو کا میرے آقا کا نام نہیں لیا، آج مجھے ضرورت پیش آئی مگر میں دیکھا کہ میں وضو سے نہیں ہوں، اس لیے میں نے محمد کا نام زبان سے نہیں لیا، یہ کہہ کے بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ میرے دوستو، یہ ہے نبی کی محمد، یہ ہے نبی کی محمد جو اپنے آقا کا نام بھی وضو کے ساتھ لیتا ہو، وہ آقا کیسا ہوگا، وہ غلام کیسا ہوگا۔ آج ہمارے روڈوں پہ یہ جاہل لوگ شراب پی کر کے نبی کا جھنڈے کا نام بلند کرتے ہیں، گالیاں مار کر کے، چرس ڈال کر کے منہ میں، حد تو یہ ہو گئی کہ وہ نوجوان نبی کے نام کا ایسا غلط استعمال کرتے، صرف جھنڈی لگانے سے، ہری ٹوپی پہن لینے سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دینے سے کام نہیں چلے گا۔
اگر نبی کا نام لینا ہے 1000 بار دہندسا مشکو خدا. شاعر نے کہا ہے کہ 1000 بار دہندسا مشکو غلاب، مشک اور غلاب کے پانی سے 1000 مرتبہ اپنے منہ کو دھو، ہنوز نام گفتن کمال بے سے، پھر بھی نبی کا نام لینا کمال بے ادبی ہے. آج شراب پی کر کے، گانجا پھونک کر کے، چرس کا استعمال کر کے، غلط طریقے سے میرے نبی محترم شفیع دو عالم رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر کا نام لیا جاتا ہے، روڈوں پہ میرے آقا کی گنبد بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد روڈوں پہ پھینک دیا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں، بتاؤ تم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے کہ وہ لوگ جب تہوار مناتے ہیں اپنی ہی بھگوان کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر لے جا کر کے لوگ جو ہے گندے نالیوں میں اور تالابوں میں ڈال دیتے ہیں. تم نبی کا جو ہے حجرہ بناتے ہو، تم گنبد خضرا بناتے ہو، تم خانہ کعبہ کی جو ہے تصویر بناتے ہو اور جلوس کے بعد لے جا کر کے یہاں وہاں کچروں میں ڈال دیتے ہو. میرے نبی کا حجرہ کیا اس لائق تھا کہ کچرے کے ڈبے میں ملتا؟ ارے اگر تو چاہتا تھا کہ اگر بنانا ہی تھا تو تجھے چاہیے تھا اس کا ادب و احترام کے ساتھ اپنے تکیے کے نیچے لے جا کے رکھ دیتے. یہ میرے نبی کا حجرہ ہے، یہ میرے نبی کے حجرے کی تصویر ہے. اگر کوئی دوسرا کرے تو گستاخ بن جائے، مسلمان کرے تو ایک بہت بڑا نبی کا عاشق ہو جائے. نہیں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. 6 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے. بچہ بڑا ذہین تھا، ہو سکتا ہے کہ حضرت ہی کا وہ واقعہ ہو، مگر حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. وہ دنیاوی تعلیم میں جو بھی کہا مگر اسلامیات میں بہت بہتر تھا. نماز روزہ اور اسلامی تعلیم میں بڑا پختہ تھا. ٹیچر اکثر اس بچے کو چھیڑتے تھے، صوفی کے نام سے، مولوی کے نام سے، چھوٹا سا بچہ. ایک دن ٹیچر کو شرارت سنی. ٹیچر نے سب کے سامنے اس بچے سے کہا کہ بچہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ بچہ خاموش، جواب نہیں دیا. ٹیچر کو غصہ ہے، دوسرے جو بھی سوال کرتا فٹافٹ جواب دیتا، مگر نبی کا نام پوچھے تو جواب نہیں دیتا. ٹیچر کو لگا کہ یہ میری انسلٹ کر رہا ہے. ٹیچر کو غصہ آیا. ٹیچر نے اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مار مار کے اس کے گال لال کر دیا. مگر بچے نے رویا مگر کبھی نام نہیں لیا. اتنے میں چھٹی ہو گئی، مطلب ہاف ٹائم ہوا، کھانے پینے کی چھٹی ہوئی. سب بچے اپنے اپنے کھانے پینے میں لگ گئے. وہ بچہ دوڑتا ہوا باتھ روم گیا. جانے کے بعد اس نے فٹافٹ وضو کی اور وضو کرنے کے بعد پھر جب بچے ناشتہ واشتہ کھا کر کے لنچ کھا کر کے آ گئے، یہ بچہ بھی آ کے پھر بیٹھ گیا. پھر ٹیچر کو شرارت سنی، کہا کہ وہ بچے بتا نبی کا نام کیا ہے؟ وہ ادب سے کھڑا ہوا، نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا، درود پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور ماں آمنہ ان کی امی ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے. سب کچھ بتا دیا. ٹیچر کو حیرت ہوئی، کہا یہ بچہ تھوڑی دیر پہلے مار تک کھایا، نام نہیں بتایا، اب سب کچھ بتا رہا ہے. اس ٹیچر کو بھی تھوڑا دل میں رحم آ گیا. اس نے کہا میرے
استاد جی، اے میرے ٹیچر محترم، میں گھر میں ابا جان نے مجھے سمجھایا ہے کہ پیارے بیٹے جب بھی نبی کا نام لو تو وضو کے ساتھ لینا۔ اس وقت جب آپ نے پوچھا تھا نبی کا نام میں وضو سے نہیں تھا، میں کیسے میرے نبی کا نام بغیر وضو کا لیتا، اس لیے میں مار کھانا برداشت کیا، نبی کی بات بھی برداشت نہیں کی۔ آپ اب میں وضو کر کے آیا ہوں، اب پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت گھر سے ہوتی ہے، اپنے ماں کی گود سے ہوتی ہے، اپنے گھر میں رہ کر کے ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو نبی کی تعظیم سمجھاؤ، نبی کے ادب و احترام سمجھاؤ، نبی سے جس چیز کا تعلق ہو جائے وہ چیز سب سے اعلیٰ ہے، نبی سے جس کا تعلق جڑ جائے وہ سب کچھ اعلیٰ ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کو جاتے ہیں، 7 میل پہلے جھوٹا اتارنا، 7 میل پہلے جھوٹا اتارنا۔ مریدوں نے کہا حضرت پتھریلی زمین نہیں، چوٹ رہی، آپ کے پاؤں سے خون آ جائے گا، کہا کوئی بات نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جوتے کیوں اتارتے، کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی اس راستے سے گزرے ہو اور قاسم کا گستاخ چپل وہاں پر پڑ جائے۔ مجھے اپنے نبی کے پاؤں کے اس دھول سے بھی محبت ہے میرے پیاروں، اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مبارک مہینہ یقیناً آپ خوشیاں منائیے، یقیناً آپ خوب خوشیاں منائیے۔ ارے نبی کی پیدائش میں خوشی نہیں تو پھر کیا منائیں گے؟ مگر ادب بھی ملحوظ نہیں۔ نبی نے جن چیزوں کو منع کیا وہ چیزیں تم کیسے کر سکتے ہو؟ بھائی ڈھول بجانا بھی کوئی نبی کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ڈھول باشے یہ شیطان کا مؤذن ہے، مؤذن جیسے مسجد کا مؤذن اللہ کی طرف بلاتا ہے، شیطان کا مؤذن ناچ گانے کی طرف بلاتا ہے، ناچ گانے کی طرف بلاتا ہے، بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ آپ کو کبھی لگتا ہے کہ ڈھول باجے میں کبھی دین کا شوق پیدا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ڈھول باجا کرنے والا کبھی تہجد کی نماز پڑھے گا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان کی مؤذن کی بات کرے گا تو وہ شیطان والا ہی عمل کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں کسی کا مخالف نہیں، مگر ہاں جو میرے نبی کی سنتوں سے ٹکرائے گا اس کا 100 بار میں مخالف ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ اگر نبی کی محبت دل میں نہیں وہ مسلمان نہیں۔ نبی پر صلاۃ و سلام پڑھنا، درود پڑھنا عین عبادت ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا قرآن مجید کے اندر کیا کہا کہ اے لوگوں تم اپنے نبی پر درود پڑھو، اس لیے کہ میں نبی پر سلام کرتا ہوں۔ یہ نمازیں ختم ہو جائے، یہ مسجدیں ختم ہو جائے، یہ زمین ختم، یہ آسمان ختم، مگر نبی کا ذکر تب بھی باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ باقی ہے، اللہ کو کبھی کوئی یہ نہیں آئے گا، اس لیے نبی کا ذکر بھی باقی ہے۔ مگر یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کا ابو لہب نے جو انتظام کیا تھا وہ ابو لہبی لشکر میں آپ شامل تھا۔ ابو لہب بھی خوشی منایا نا، مگر کہاں گیا؟ جہنم میں گیا۔ ایک اللہ والے کا واقعہ، حج کو جاتے تھے، پیشاب کرنے کے لیے مروہ کے پاس جو بیت الخلا وہیں جاتے تھا، کہیں بھی پیشاب لگا، کہیں بھی پیشاب لگا، کہیں نہیں کرتا تھا، وہیں جاتا تھا۔ ان کے مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ وہیں کیوں جاتے ہیں؟ آپ وہیں کیوں جاتے ہیں؟ ادھر بھی جا سکتے۔ تو سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں وہاں جب پیشاب کرتا ہوں نا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو لہب کے منہ میں پیشاب کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب نے میرے آقا کو بہت ستایا۔ اس لیے میرے بھائی یہ مبارک مہینہ، واقعی اس مہینے میں
جتنی بھی کوششیں کی جائے جلسے کا، سیرت کا، سیرت اپنانے کی کوشش کی جائے. ہم لگے کہ ہم محمدی، ہمارے طور طریقہ بدلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ خوب ڈھول تماشا کیا، ناچا گایا، روڈوں میں نکل کر کے گاڑیوں کو ویلنگ کیا، پتہ چلا لوگ کہنے لگے بھائی ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، وہ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں، یہ لوگ بھی وہی کام کرتے ہیں. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ کہ دیکھو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اسی لیے کہا کہ کون ایسا شخص جو 360 صدقہ کرے، 360 جوڑوں کے بدلے میں صدقہ کرے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کھانے کو کھانا نہیں، رہنے کو گھر نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، ہم کہاں اتنا صدقہ کر سکتے ہیں. کہا کہ دیکھو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے. راستہ چل رہے ہو، کوئی چیز ایسی گری ہوئی ہے، مثال کے طور پہ کیلا کھا کے، موز کھا کے کسی نے چھلکا پھینک دیا، اس کو اٹھا کے بازو رکھ دینا بھی صدقہ ہے. کوئی درخت کی ٹہنی گر گئی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کسی کی گاڑی کا بیلا کٹ جائے، اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. کوئی ایسی چیز ہے جس سے چلنے والے کو تکلیف ہو، اس کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صبح سے شام تک ایسی زندگی گزارے گا یقیناً وہ 360 تو کیا 3060 کا بھی صدقہ دے سکتا ہے. میرے بھائیوں اس میں اس مبارک مہینے میں کوئی ایسا عمل مت کر رہا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ کیا، یہ رسول اللہ کی امت ہے. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اگر خالی میں بیان کروں، پیدائش میں کئی مہینے چاہیے، کئی مہینے. حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا، اس کے لیے کئی مہینے چاہیے. خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی شان کو 23 سال میں بیان کیا. کتنے سال میں؟ 23 سال میں، 23 ایئرس میں نبی کی شان بیان کی. یہ پورا کا پورا قرآن الف لام سے والناس تک یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے. میرے آقا کے انتقال کے بعد ایک صحابی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے ماں عائشہ امی جان ہمیں نبی کی سیرت بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائیے. ماں عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ ہاں پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں. کہا وہی سیرت. کہا وہی سیرت، یعنی کہ قرآن ہی سیرت. اس لیے قرآن پڑھیے تو آپ کو ایسا لگے کہ جیسے میں نبی کا چہرہ ہے، نبی کی زیارت کر رہا ہوں. اور رات میں سوئے تو وضو کے ساتھ سوئے، وضو کر کے سیدھا کروٹ. میرے آقا نے فرمایا کہ جب سو تو اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھٹک. اب لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں کیا ہے؟ بھائی آپ گھر پہ نہیں، آپ کے بچے گھر میں کھیلتے، چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے اب کبھی کبھی پن وغیرہ سے بھی بچے کھیلتے، کوئی پن بستر پہ رہ گیا، آپ سو چپ گئے، تکلیف نہیں کی. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سودے سے پہلے اس کو جھٹک لو، اگر جھٹکو گے تو بستر صاف ہو جائے گا. حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. ایک مرتبہ ایک نواب کے گھر مہمان ہوئے، نواب نے کھانا لا کے رکھا، کچھ میٹھا اٹھا لا کے رکھا، چمچ بھی تھا. حضرت نے چمچ کو بازو رکھا، ہاتھ سے کھانا شروع کیا. فوراً نواب صاحب کہنے لگے
مولویوں کی یہ تکلیف ہے بھائی اللہ نے سہولت دی چمچ سے کھانے کی، آپ چمچ سے نہیں کھاتے. کوئی ایسی دلیل ہے جو چمچ سے کھانا منع؟ تو حضرت کی حضرت نے کہا کہ بھائی دلیل عقلی دوں یا نقلی؟ نقلی دلیل کا مطلب یہ ہے کہ کتابوں سے سنا یا عقل کے اعتبار سے. تو کہتے ہیں عقلی دلیل نہیں چاہیے، عقل والے تو ہمیں خود ہیں، آپ نقلی دلیل دیجئے کتابوں سے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے جواب دیجئے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مان گئے. حضرت جابر نے کھانا رکھا دسترخوان پہ، اس میں شوربہ زیادہ تھا. میرے آقا اس میں انگلی ڈال کر تلاش کر رہے تھے اور اٹھا کے کھا رہے. بس یہی نقلی دلیل ہے کہ نبی اپنے ہاتھ سے کھائے. تو پوچھا وہ کیا تلاش کر رہے تھے؟ اس میں کدو کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، وہ اٹھا کے کھا رہے تھے. تو نواب صاحب کہنے لگے آپ نے عجیب و غریب دلیل دے دی. کہا اچھا نقلی دلیل عقلی دلیل بھی دے دیجیے. کہ عقلی دلیل یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے کھانے سے پہلے تمہیں عقل دیا ہے کہ سوچ سمجھ کے کھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کھانا گرم تھا چمچ سے اٹھایا منہ میں ڈالا زبان جل گئی. جلتی ہے کہ نہیں؟ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے بھوک تیز سے لگی، گھر والے نے کھانا رکھا اٹھا کے منہ میں ڈالا. ہاں کیوں بھائی؟ کہا کہ عقل کا تقاضا ہے ہاتھ جیسے لگاؤ گے معلوم ہو جائے گا یہ کھانا ٹھنڈا ہے یا گرم. اگر گرم ہے تو ٹھنڈا کر کے کھاؤ گے، اگر ٹھنڈا ہے تو گرم کر کے کھاؤ گے. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے کم ہاتھ ہی جل سکتا ہے، منہ تو بچ گیا کیونکہ منہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، منہ کا تعلق بڑا نازک ہے. اور زبان جل گئی تو پھر ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے پڑیں گے اور پھر دوبارہ وہ ٹیسٹ ہوگا اور ٹیسٹ ہوتے ہوتے جیب کا ٹیسٹ مل جائے گا. اس لیے عقل کا تقاضا ہے کہ ہاتھ ڈالو اور پھر چمچ ایک مخصوص مقدار ہے. کسی کو زیادہ کھانے کی عادت ہے چمچ زیادہ نہیں دے سکتا، وہ اتنا ہی آئے گا. کسی کو چھوٹے لقمے کھانے کی عادت ہے وہ چمچ میں بھر کے ڈالے گا تو منہ میں تکلیف ہوگی. آپ کو ہاتھ اللہ نے دیا ہے اس لیے آپ کا چھوٹا لقمہ کھانے کی عادت ہے چھوٹا لقمہ بناؤ، بڑا لقمہ کھانے کی عادت ہے بڑا لقمہ بنا کے منہ میں ڈالو. یہی عقل کا تقاضا ہے میرے بھائیوں. تو اس لیے ڈیلی یہ سوچو کہ نبی کی سنت کیا ہے، اس پر میں زندگی گزاروں گا انشاءاللہ. اس ربیع الاول کے مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کی ہر سنت کو یاد کر کے اس پر گزارنے کے لیے عہد کر لیں. باقی آپ کی مرضی ہے، ہندوستان آزاد ہے، سب اپنے اپنے خیالات کے مالک ہیں. آپ کو جو لینا ہے لیجیے، نہیں لینا ہے مت لیجیے. بہت سارے لوگ جو ہے ننگا ناچتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہماری ماں بہنیں برقع پہنتی ہیں، بہت سارے لوگ کے سر میں درد ہوتا ہے. یہ ہندوستان ہے، یہ جمہوریت ہے. ہم آپ کے مخالف نہیں، مگر آپ سے یہی کہیں گے دو راستے ہیں، ایک ابو لہب والا راستہ ہے، ایک بلال والا راستہ ہے. کامیابی بلال کے راستے میں ملے گی، سمیہ کے راستے میں ملے گی. صہیب اور سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے راستے میں ملے گی. ابو لہب والے راستے میں کامیابی نہیں ہے. اللہ ہمیں نبی سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.